قرآن کریم کے 26ویں پارے میں ایک صورت ہے سورہ فتح۔ بڑی ہی مزے کی صورت ہے اور بڑی زبردست اور اچھی باتیں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ جمہور صحابہ، تابعین اور مفسرین کے نزدیک یہ صورت سن ہجری 6 میں اس وقت نازل ہوئی جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ آپ حرم کے قریب پہنچ کر مقام حدیبیہ میں رک گئے، وہاں پر آپ نے قیام فرمایا تو قریش مکہ نے آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیا، حرم میں داخل ہونے سے منع کر دی، اور پھر اخیر میں اس بات پر صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ اس سال تو آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال عمرہ ادا کریں۔ اور بھی بہت ساری باتیں اور شرائط تھیں۔ بہت سے صحابہ کرام خصوصاً فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس طرح کی صلح سے بڑے ناراض تھے، مگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اشارات کے ذریعے اس صلح کو انجام کار مسلمانوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ سمجھ کر قبول فرما لیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام کھول دیا اور وہاں سر مڈایا، قربانی کی اور حدیبیہ سے واپس روانہ ہوئے تو راستے میں یہ پوری صورت نازل ہوئی، جس میں بتلایا گیا کہ آپ نے جو خواب دیکھا تھا وہ بالکل سچا تھا، مگر اس کے پورا ہونے کا وقت یہ نہیں تھا۔ بات کیا ہے؟ اس کا مختصر سا واقعہ اور مختصر سا اس کا قصہ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرے کی غرض سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہیں، آپ نے عمرہ ادا کیا، حرم میں داخل ہوئے، طواف کیا، سر مڈایا، عمرہ مکمل کر لیا، بیت اللہ کی چابی بھی آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ آپ نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ خواب تو آپ نے دیکھ لیا تھا، مگر ضروری نہیں تھا کہ وہ اسی سال پورا ہو جاتا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو یہ خواب سنایا تو بہت سے صحابہ کرام مشتاق ہو گئے عمرہ کے اور کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے، لہٰذا اصرار کیا کہ آپ عمرہ کے لیے چلیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر، اس میں تقریباً 1400 صحابہ تھے، آپ عمرہ کے ارادے سے نکلے، اپنے ساتھ ہدی کے جانور بھی لے لیے قربانی کے لیے، ہدی کے لیے، اور آپ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں جب قریش مکہ کو اس کی خبر ہو گئی تو انہوں نے ایک لشکر تیار کیا، خاص اسی غرض سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روکے۔ آپ جب حدیبیہ کے موقع پر پہنچے، مقام حدیبیہ میں آپ پہنچے تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بھیجا، جا کر مکہ والوں کو بتائیں کہ ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریش مکہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو روک لیا، اور کافی دیر ہو گئی، یہاں تک کہ حضور کو یہ خبر پہنچی، کسی نے یہ خبر پہنچائی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ سن کر مسلمانوں کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا۔ آپ نے تمام صحابہ کرام سے بیعت لے لی ایک درخت کے نیچے کہ یا تو عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے یا ہم سب شہید ہو جائیں گے۔ آپ نے جس درخت کے نیچے بیعت لی تھی وہ درخت حدیبیہ میں موجود تھا، اور اس بیعت کو بیعت شجرہ بھی کہا جاتا ہے اور بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ بیعت شجرہ اس لیے کہ درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا اور یہ خوشخبری سنا دی کہ جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر۔ اور اللہ فرماتے ہیں لوگوں کا ہاتھ حضور کے ہاتھ پر تھا، اور ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب پر تھا۔ بہرحال یہ قصہ اس طرح سے یہاں پیش آیا۔ وہاں قریش مکہ کو بھی حالات کی سنگینی کا تھوڑا سا اندازہ ہو گیا، اور انہوں نے بھی صلح کرنا چاہی۔ چنانچہ ایک شخص کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلح کے لیے بھیجا، اور انہوں نے بہت سی باتیں کی۔ آخر مسلمانوں اور کفار کے درمیان میں صلح ہو گئی 10 سال کے لیے، لیکن صلح کے جو شرائط پیش کیے گئے ان میں واضح طور پر کفار نے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے ایسی شرائط پیش کی جو بظاہر مسلمانوں کے لیے
باعث شرم تھی اور جن کو قبول کرنا آسان نہیں تھا، گویا کہ مسلمان ایک طرح سے دب کر صلح کر رہے تھے۔ صحابہ کرام کو یہ شرائط منظور نہیں تھی، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لی اللہ تعالیٰ کے اشارے پر، تو صحابہ کرام کو بھی بالآخر مجبور ہونا پڑا اور ان کو قبول کرنا پڑا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بڑے جوش میں تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو سمجھایا کہ یہ جو شرائط ہیں ان میں بھی ہمارے لیے کامیابی چھپی ہوئی ہیں۔ لہٰذا دنیا نے دیکھا کہ کفار مکہ اگرچہ شرائط انہوں نے ایسی پیش کی تھی جن کا قبول کرنا مسلمانوں کے لیے آسان نہیں تھا اور وہ دب کر صلح کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود کفار ایسی شرائط پیش کرنے کے باوجود بھی ان شرائط کو پورا نہیں کر سکے اور پھر شرائط کو انہوں نے توڑ دیا، جس کے نتیجے میں صرف 2 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک لشکر جرار ساتھ میں لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیا، جس کے مقابلے کی تاب کفار میں نہیں تھی اور پورا کے پورا مکہ مسلمانوں کی جھولی میں چلا گیا اور اسلام کے سائے میں آ گیا۔ تو اگرچہ وہ شرائط مسلمانوں کو بادل ناخواستہ قبول کرنا پڑی اور دب کر صلح کی گئی تھی وہ، لیکن اسی صلح کے اندر اور انہی شرائط کے اندر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی فتح کو چھپا رکھا تھا۔ اسی لیے واپسی میں جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدائی فرمائی اس آیت سے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو یقیناً ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا احرام کھولا، جانور ذبح کیے، سر منڈایا اور واپس چلے گئے، اور پھر آئندہ سال جیسے کہ معاہدہ ہوا تھا آئندہ سال آپ عمرہ کریں، تو آئندہ سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ احرام باندھا اور جا کر عمرہ کیا۔ یہ حقیقت ہے صلح حدیبیہ کی، اور یہ شان نزول ہے سورۃ الفتح کا۔ یہ درخت جس کے نیچے صلح کی گئی تھی ایک عرصے تک وہاں اس مقام پر موجود تھا، لیکن لوگوں نے پھر وہاں اس مقام کو متبرک سمجھ کر، اس درخت کو متبرک سمجھ کر وہاں پر کچھ غلط حرکتیں شروع کر دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں اس درخت کو کٹا دیا۔ بہرحال مبارک تھا وہ درخت جس کا تذکرہ قرآن میں آیا، اور مبارک تھے وہ افراد جنہوں نے اس درخت کے سائے میں اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی اور قرآن کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے رضامندی کا تمغہ حاصل کر لیا۔